السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آئی ہوں خون بہا کا ایپیسوڈ 6۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ بھی پسند آئے گی، جیسے کہ آپ لوگوں نے پہلی ایپیسوڈس کو اپریشیٹ کیا اور اس کے بارے میں آپ لوگوں نے اچھے اچھے کمنٹس کیے۔ ابھی بھی آپ کو ایسے ہی سپورٹ کرنا ہے۔ اچھا، تو اب میں یہ ایپیسوڈ سٹارٹ کر رہی ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہو سکے تو اپنی فیملی فرینڈس میں شیئر بھی کر دیں۔ اس نے زرگام علی خان کی طرف دیکھنا چاہا، لیکن آنکھوں جمع ہو رہے پانی نے اس کا چہرہ دھندلا دیا۔ زرگام علی خان نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا اور ساتھ ہی زینب نے ایک امید بھری نظر زینیا پر ڈالی، لیکن وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی منت سماجت کرنے کے لیے آگے بڑھی، لیکن وہ اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر پہلے ہی بول اٹھی، میرے قریب مت آنا زینب سلطان، میں اپنے پاس تمہاری پرچھائی بھی برداشت نہیں کروں گی۔ اس کی آواز میں ایک گراہٹ تھی، جیسے کسی زخمی شیرنی کے زخم ادھیرے گئے ہوں۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں کو بھینچ کر کھولا۔ اس نے ایک نظر ٹوٹی بکھری زینب پر ڈالی، جو ایک آس اور ایک امید سے زرگام کو دیکھ رہی تھی۔ ظاہرہ خاتون نے اس کا ہاتھ پکڑ کر نفی میں سر ہلایا۔ اپیا، اس سب میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ بے چارگی سے بولی۔ تو میرا کیا قصور تھا؟ کیا میرا قصور یہ تھا کہ میں خوبصورت تھی، یا میرا قصور یہ تھا کہ میں نے فائقہ سلطان جیسی لڑکی سے دوستی کی جو ایک ناگن تھی؟ تم بھی تو اسی کی بہن ہو۔ کل کو کیا پتا میرے بھائی کو اپنی لیکن اگر میرے بھائی کو کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا؟ ہمارا کون ہوگا؟ میں ایسی نہیں ہوں۔ اگر آپ کا بھائی ہے تو میرا بھی سر کا سائیں ہے۔ زینیا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ زرگام یہ جھوٹ بول رہی ہے، اس کی باتوں میں نہیں آنا، یہ تمہیں مار دے گی۔ آئیے ناظرین، ہم آپ کو لے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں اس وقت سہراب ڈیم کے نئے پارٹنرز سامنے آئے، جنہوں نے اپنی 4 ایکڑز میں ڈیم کے لیے عطیہ کی ہے۔ جی ہاں، زرگام علی خان نے ہمارے چینل سے ٹیلی فون گفتگو کرتے ہوئے کنفرم کیا ہے کہ سفیر خان نے اپنی 4 ایکڑ زمین ڈیم کے لیے عطیہ کی ہے۔ زینیا کی نظریں پتھر بن گئی۔ خبر کے ساتھ چلتی تصویروں کو دیکھ کر وہ چیخنے چلانے لگی۔ زرگام نے آگے بڑھ کر اسے سینے میں بھینچ لیا، دونوں ہاتھوں سے اس کی شرٹ کو پکڑے۔ وہ ڈری سہمی اس کے سینے میں چھپ جانا چاہتی تھی۔ اب بتاؤ، کیا یہی ہے وہ زور زور سے سر ہلانے لگی اور زرگام کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ زینیا کو بازو میں اٹھائے کمرے میں لایا اور اسے نیند کی دوا دے کر ظاہرہ خاتون کو اس کا خیال رکھنے کا کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ کمرے کے باہر کھڑی زینب کو بازوؤں سے پکڑ کر اوپر کمرے میں لا کر زور سے صوفے پر پٹکا۔ زینب سلطان، جب تک میں واپس نہ آؤں اس کمرے سے باہر نہیں نکلنا۔ اگر میرے نکاح میں رہنا چاہتی ہو تو۔ وہ وارڈروب میں کچھ ڈھونڈنے لگا۔ اسمتھ اینڈ ویسن M&P پسٹل اس کے ہاتھ میں چمک رہا تھا۔ اسے اچھی طرح سے چیک کرنے کے بعد اس نے اسے اپنے کوٹ کے اندر پاکٹ میں رکھا اور چلتا ہوا زینب کے قریب آیا، جو خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں اپنے دشمنوں کو کبھی معاف نہیں کرتا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، لیکن سفیر نے زینیا آپی کو کیوں مارا ہوگا؟ ان کے ساتھ کیا دشمنی تھی؟ کیونکہ زینیا خان نے اس کا پروپوزل ریجیکٹ کیا تھا۔ جب اس نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا تب بڑی یونیورسٹی میں اس نے اسے تھپڑ مار دیا، اور اس تھپڑ کا بدلہ اس نے اس کی کیا؟ کچھ نہیں، آپ کو اب بتانا پڑے گا۔ زینب، راستے سے ہٹ جاؤ، پہلے آپ کو بتانا پڑے گا کیا کیا تھا سفیر نے زینیا آپی کے ساتھ۔ اس کی عزت تار کرنے کے بعد اس کو جان سے مارنے کی کوشش کی تھی، اور یقیناً وہ ابھی تک یہ بات نہیں جانتا کہ زینیا خان زندہ ہے۔ آپ کو یہ سب کیسے پتہ چلا؟ اسے اپنی ہی آواز کسی کھائی سے آتی نظر آئی۔ آج ہی پتہ چلا ہے۔ زینیا اس کا نام اور چہرہ بھول چکی تھی، لیکن وہ اتنا جانتی تھی کہ فائقہ سلطان اسے دھوکے سے یونی سے اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر گئی تھی، اور پھر وہاں اسے کوئی مشروب پلایا گیا، جس کے بعد اسے کچھ ہوش نہیں رہا، اور اس کے بعد جب وہ ہوش میں آئی تو اس کا کہنا تھا کہ اسے بس دھندلی سی کوئی تصویر اس کے آنکھوں کے آگے لہراتی ہے، لیکن اسے چہرہ واضح نہیں آ رہا تھا۔ اگر آج ٹی وی پر وہ نیوز نہ چلتی تو میں کبھی بھی جان نہ سکتا، اور ہاں، اگر زینیا کی طبیعت خراب نہ ہوتی تو تم بھی ابھی تک میری زندگی سے نکل چکی ہوتی۔ اس کی بات پر وہ پتھر سی ہو گئی۔ وہ جانے کے لیے مڑا تو وہ بھاگتی ہوئی اس کے سینے سے جا لگی۔ زرگام علی خان، میں ہمیشہ آپ کی وفادار رہوں گی۔ اب چاہیں تو دوسری شادی کر لیں، لیکن میرے نام سے اپنا نام جدا نہ کیجیے گا، میں مر جاؤں گی۔ اس کی بات پر زرگام علی خان نے آنکھیں میچ لی اور نرمی سے اسے خود سے الگ کرتا وہاں سے نکلنا
نکلتا چلا گیا۔ پیچھے زینب سلطان کو روتے گڑگڑاتے چھوڑ گیا۔ گاڑی کے پاس پہنچ کر اسے اپنی کلائی پر جلن سی محسوس ہوئی۔ زینب کو الگ کرتے ہوئے اس کے ناخنوں سے اس کی کلائی پر خروچ آئی تھی۔ سرگام علی خان کی بائیں آنکھ سے ایک آنسو نکل کر اس کی بیئرڈ میں کہیں گم ہو گیا۔ اس نے اپنی کلائی پر لب رکھے اور بے دردی سے اپنی آنکھیں مس لی جو شدت ضبط سے سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ فائقہ سلطان کے شوہر نے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے دوسری شادی کر لی تھی۔ وہ فائقہ سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن ماں باپ کا اکلوتا ہونے کی وجہ سے وہ ماں کے آگے مجبور ہو گیا اور اپنی ایک یتیم کزن سے شادی کر لی جو بچپن سے اس سے منسوب تھی۔ لیکن چونکہ عفان کو فائقہ پسند آ گئی تھی اس لیے اس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے فائقہ کو اپنایا تھا۔ فائقہ کے دل پہ یہ خبر کسی دہشت سے کم نہ تھی۔ وہ دردانہ بیگم کے گھر تھی جب اسے عفان کے نکاح کی بات پتہ چلا۔ وہ ریش ڈرائیونگ کرتی ہوئی گھر پہنچنا چاہتی تھی، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اسے کسی مظلوم کی آہ لگ گئی۔ راستے میں اس کی گاڑی ایک تیز رفتار ٹرک سے ٹکرا گئی اور ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ جس وقت وہ دوبارہ ہوش میں آئی تو عفان اس کے پاس موجود تھا، لیکن وہ اپنی دونوں ٹانگیں کھو چکی تھی۔ اپنی یہ حالت دیکھ کر وہ چیخنے چلانے لگی۔ ڈاکٹر نے اسے سکون کا انجیکشن لگایا۔ وہ گہری نیند میں چلی گئی۔ زرگام جس وقت اسلام آباد پہنچا رات گہری ہو رہی تھی۔ موسم ابر آلود ہو رہا تھا۔ کالے بادلوں نے آسمان کو ڈھک رکھا تھا۔ زرگام کے موبائل پر رنگ ہوئی۔ اس نے کال ریسیو کی تو دوسری طرف اس کا بہترین دوست فرحان تھا۔ زرگام، سفیر خان اس وقت اسلام آباد میں نہیں ہے۔ وہ مری میں اپنے کاٹیج میں گیا ہوا ہے۔ اور کون ہے اس کے ساتھ؟ کوئی لڑکی ہے اس کے ساتھ، شاید کوئی کال گرل ہے۔ اوکے تھینک یو۔ اس نے کال کٹ کر کے موبائل ڈیش بورڈ پر ڈالا اور گاڑی کا رخ مری کی طرف موڑ دیا۔ شدید دھند، تیز بارش اور اولوں کے درمیان وہ تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہا تھا۔ انتقام کی آگ انسان کو پاگل بنا دیتی ہے اور وہ 5 گھنٹے کا سفر طے کر کے اسلام آباد پہنچا تھا۔ اب اسے مری پہنچنے کے لیے مزید 1 گھنٹہ اور ڈرائیونگ کرنی تھی۔ وہ سگریٹ پہ سگریٹ پھونک رہا تھا۔ کافی رات ہونے کی وجہ سے اس وقت روڈ خالی تھا۔ وہ جس وقت مری پہنچا وہاں برف باری شروع ہو چکی تھی۔ سردیوں کی کالی راتیں تھیں۔ آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ چاند بھی کہیں بادلوں کی اوٹ میں چھپا بیٹھا تھا۔ ہر طرف برف کی سفید چادر بچھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی گاڑی کا کاٹیج سے کافی پہلے ہی پارک کی اور ماسک سے چہرہ ڈھک لیا۔ وہ بہت احتیاط سے آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ کاٹیج کے سامنے سے ہوتا ایک لمبا چکر کاٹ کر اس کے عقبی حصے میں پہنچا، جہاں 5 فٹ کی ایک ایلومینیم کی ونڈو تھی۔ اس کے پاس پڑا ایک پتھر اٹھایا اور شیشے پر دے مارا، جس سے رات کے گہرے سناٹے میں شور پیدا ہوا۔ لیکن یہ صرف چند لمحے کے لیے تھا۔ وہ کانچ ہٹاتا ہوا اندر داخل ہوا اور سامنے کمرے کے کھلے دروازے سے اسے سفیر نیم برہنہ حالت میں بیڈ پر پڑا نظر آیا۔ وہ گاڑی سے اپنے ساتھ رسی بھی لایا تھا۔ شراب کے نشے میں ڈوبا ہوا، ہوش و حواس سے بیگانہ تھا۔ زرگام علی خان نے اسے اٹھا کر کندھے پر ڈالا اور لا کر دوسرے کمرے میں موجود ایک کرسی کے ساتھ اسے باندھ دیا۔ اس کا نشہ دور کرنے کے لیے اسے پہلے پانی میں لیمو ڈال کر اس کے منہ میں انڈیلا، جس کے جواب میں اس کے منہ سے مغلزات کا ایک طوفان نکلا تھا، یعنی کہ اس نے وامٹنگز وغیرہ شروع کر دی۔ زرگام علی خان کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ اس نے مری کی یکپستہ سردی میں پانی کی بالٹی بھر کر اس کے اوپر انڈیلی تو وہ ہوش کی دنیا میں لوٹ آیا۔ زرگام نے ایک چیئر گھسیٹ کر اس کے سامنے رکھی اور موبائل سے زینیہ کی تصویر نکال کر اس کے سامنے کی۔ اس لڑکی کو جانتے ہو؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ زرگام نے پاکٹ میں سے ایک چاقو نکالا اور اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ ہاں جانتا ہوں، وہ کسی رٹے رٹائے طوطا کی طرح بولنے لگا۔ ٹھیک ہے، پھر انجام کے لیے بھی تیار ہو جاؤ۔ پلیز مجھے معاف کر دو، میں تمہارے پاؤں پڑتا ہوں۔ زرگام نے ایک زوردار کہکھا لگایا۔ معافی؟ ایسا تو سوچنا بھی مت۔ تم ہو کون؟ میں تمہاری موت ہوں۔ مرنے سے پہلے اپنی موت کا چہرہ دیکھنا چاہو گے؟ اس نے مکانکی انداز میں سر اس بات میں ہلایا۔ زرگام علی خان نے اپنا ماسک میں چھپا چہرہ آزاد کیا اور اپنی پاکٹ سے پسٹل نکال کر اس کے عین دل کے مقام کا نشانہ لیا اور 6 کی 6 گولیاں اس کے جسم میں اتار دی اور جہاں سے آیا تھا وہاں سے ہی نکل کر گاڑی تک پہنچا اور وہاں سے ایبٹ آباد کی طرف نکلتا ہوا واپس اسلام آباد لوٹ آیا۔ وہ اسٹاپ پر بس کا ویٹ کر رہی تھی۔ وہ ایک انٹرنیشنل فلم میں ایک ایڈیٹر کے طور پر کام کر رہی تھی۔ جب کافی دیر کھڑے رہنے کے بعد بھی اسے گاڑی نہیں ملی تو وہ پیدل ہی چل پڑی۔ KFC کے پاس سے گزرتے ہوئے اسے شدید بھوک کا احساس ہوا اور وہ کچھ سوچتے ہوئے اندر بڑھ گئی۔
اپنا آرڈر لے کر وہ چیئر پر سنبھال رہی تھی جب اسے جانی پہچانی آواز سنائی دی۔ اس آواز کو وہ لاکھوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ اس نے رخ موڑ کر دیکھا تو وہ وہی تھا۔ اس کے لب خفیف سے واہ ہوئے اور پھر آپس میں پیوست ہو گئے۔ آنکھوں میں نمی آ ٹھہری۔ بیگ کے اسٹریپ پر اس کی گرفت مضبوط ہوئی۔ وہ زرگام علی خان تھا۔ بلا شبہ وہ اسے پورے 6 سال کے بعد دیکھ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے رخ موڑ لیا، مبادا وہ اسے دیکھ نہ لے۔ کسی بات پر وہ ہنسا تھا۔ اس کے ساتھ زینیا، صفان اور ایک 4 یا 5 سال کا بچہ بھی تھا۔ اس کا جی چاہا وہ پلٹ کر اسے ہنستے ہوئے دیکھے، کیونکہ وہ ہنستے ہوئے بہت خوبصورت لگتا تھا۔ لیکن اس نے خود کو ڈانٹا، اسے کمزور نہیں پڑنا۔ وہ بیگ سنبھالتی ہوئی باہر نکل آئی۔ فضا میں ایک دم سے جیسے گھٹن سی بڑھ گئی تھی۔ دل ایک دم ہی دکھ سے بھر گیا تھا۔ بولے بسر دکھ شور مچانے لگے۔ وہ مرے ہوئے قدموں سے چلتی ہوئی ہاسٹل میں داخل ہوئی اور اپنے روم میں آ کر ٹیبل پر سر رکھا اور آنسوؤں کو بہنے دیا۔ وہ بے آواز روتی رہی اور یہاں تک کہ اس کی آنکھیں خشک ہو گئی۔ محبت کے لیے بہایا گیا آنسو جہاں بھی گرے زمین کو بنجر کر دیتا ہے، اور ان گزرے 6 سالوں میں اس نے وہی کام شدت سے کیے تھے۔ ایک زرگام علی خان سے عشق اور دوسرا اس کو بھول جانے کا عہد۔ لیکن آج جب 6 سال کے بعد زرگام علی خان کو سر راہ نظر آ گیا تو اسے لگا وہ اپنے عہد نہیں نبھا سکے گی۔ وہ آج بھی وہی مکین تھا، اول روز کی طرح اس کے دل کا حکمران۔ اسے دیکھ کر اسے لگا کہ وہ تو کبھی اسے چھوڑ کے آئی ہی نہیں تھی۔ نہیں، مجھے اب اسے یاد نہیں رکھنا ہے۔ اس نے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ میں صرف تجھ کو سنوں جان کہ تیرا لہجہ تو بولتا ہے تو پھر خوشبوؤں میں ملتا ہے۔ 6 سال پہلے جب وہ انتقام کی آگ بجھا کر لوٹا تو اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ زینیا آپی کو منا لے گا اور اپنی محبت سے دستبردار نہیں ہوگا۔ زینب سلطان اس کی روح میں بس چکی تھی اور اس کے بغیر تو اب سانس لینا بھی مشکل تھا۔ وہ ایک فیصلہ کر کے لوٹا تھا، لیکن شاید خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جس وقت وہ حویلی میں واپس آیا اسے ویرانی سی محسوس ہوئی، لیکن اس نے سر جھٹک دیا اور سست قدموں سے اندر ہال میں داخل ہوا اور سامنے پڑے صوفے پر ہی لیٹ گیا۔ ظاہرہ خاتون نے زینیا کی خیریت معلوم کر کے اسے اس کا خیال آیا جسے وہ کمرے میں ہی رہنے کا پابند کر گیا۔ وہ ظاہرہ خاتون سے اجازت لے کر اپنے روم میں آ گیا۔ کمرہ خالی اور سنسان پڑا تھا۔ وہ اپنے کپڑے نکالنے کے لیے جب اس نے وارڈروب کھولی تو وہاں سے زینب کے سارے کپڑے غائب تھے۔ وہ تیزی سے واش روم کی طرف بڑھا، وہ بھی خالی تھا۔ اس کے اوزان خطا ہو گئے اور اس نے پاگلوں کی طرح حویلی کا چپا چپا چھان مارا، لیکن وہ نہیں ملی۔ وہ وہاں ہوتی تو ملتی۔ آخر میں وہ پاگلوں کی طرح بالوں میں ہاتھوں کی انگلیاں پھنسا کر بیٹھ گیا۔ اس نے گاڑی کی چابی لی اور تیز رفتاری سے گاڑی لے کر سلطان خان کی حویلی پہنچا۔ اس کا خیال تھا وہ وہیں آئی ہوگی، لیکن وہ وہاں نہیں تھی۔ وہ حویلی لوٹ آیا، لیکن اجرا بکھرا سا، لیکن وہ زینب سے بدظن ہو گیا۔ بیٹا، وہ تمہارے رویے سے نا امید ہو کر یہاں سے چلی گئی، لیکن ہم اسے ڈھونڈیں گے، وہ انشاءاللہ مل جائے گی۔ نہیں ماں، اب اسے کوئی نہیں ڈھونڈے گا، کوئی بھی نہیں۔ وہ اپنی مرضی سے یہاں سے گئی ہے، اب خود ہی لوٹ کر آئے گی۔ زینی آپی ٹھیک کہتی تھی، یہ لڑکی تمہیں پیار کے جال میں پھنسا کر مار دے گی۔ امو جان، اس نے آپ کے بیٹے کی جان لے لی ہے۔ اسے سالوں لگے خود کو سنبھالنے میں۔ اس نے سرداری چھوڑ دی، ماں کو لے کر شہر آ گیا۔ اس پر ظاہرہ خاتون نے کوئی اعتراض نہیں کیا، لیکن اس نے اپنے گاؤں کے لوگوں سے جو وعدہ کیا تھا وہ اس نے وفا کیا، اور 3 سال کی قلیل مدت میں ڈیم تعمیر ہو گیا۔ اس میں بہت سے لوگوں کی کاوش شامل تھی۔ صفوان نے اپنا دبئی میں موجود ایک فلیٹ بیچ کر اس کی ساری رقم ڈیم کے لیے دی تھی۔ فائقہ سلطان کی بربادی، زینب سلطان کی گمشدگی اور اکلوتے بانجے کے قتل نے سلطان خان کے کندھے جھکا دیے تھے۔ وہ اب بائیں طرف کی فالج کا شکار ہو کر بستر پر پڑا تھا اور اب اسے خدا بھی یاد آیا تھا۔ اس نے اپنی شہر میں موجود ساری زمین بیچ کر ڈیم کے لیے پیسے دیے تھے۔ زینی آپی کی شادی بہت دھوم دھام سے صفوان کے ساتھ ہو گئی تھی اور وہ اپنی زندگی میں بہت خوش و خرم تھی۔ اس کا ایک 4 سال کا بیٹا بھی تھا جس کا نام زرگام نے قلب مومن رکھا تھا۔ اس کی ساری عادتیں زرگام علی خان کی جیسی تھیں۔ زینیا کی زندگی میں بس ایک ہی ملال تھا کہ اس کی وجہ سے زرگام علی خان کی زندگی ادھوری ہو گئی۔ اس نے اپنی پرانی جاب پھر سے شروع کر دی تھی اور وہ پاکستان میں کم ہی نکلتا تھا۔
کبھی کہاں اور کبھی کہاں اس کی زندگی کا مقصد بس لوگوں کی خدمت تھا۔ آج بھی اس میں بہت سی لڑکیاں مرتی تھیں اور کہیں ایک نے اسے پرپوز بھی کیا تھا، جس کے جواب میں وہ انہیں بتاتا تھا کہ وہ شادی شدہ ہے، اور وہ اپنے موبائل میں موجود چند ایک تصاویر تھی زینب کی جو وہ ثبوت کے طور پر پیش کرتا تھا۔ رات کو جاگتے رہنے کی وجہ سے صبح اس کی آنکھ دیر سے کھلی، وہ جلدی سے فریش ہو کر بغیر ناشتے کے ہی نکل آئی۔ آج لیٹ ہونے کی وجہ اس نے پوائنٹ سے جانے کا فیصلہ ترک کیا اور پاس سے گزرتے رکشے کو روک کر پتہ سمجھا کر بیٹھی ہی تھی جب اس کے موبائل پر رنگ ہوئی۔ دوسری طرف اس کی یونیورسٹی دوست علینا تھی جو کہ اس کی کولیگ بھی تھی۔ اسلام آباد میں آ کر وہ شروع میں اس کے گھر ہی رہی تھی، وہ اس کے تمام حالات سے بخوبی آگاہ تھی۔ اس نے کال ریسیو کی تو دوسری طرف سے اس کی تشویش میں ڈوبی آواز ابھری، ہیلو زینی، کیا ہوا ہے؟ تم ابھی تک کہاں ہو؟ علینا، میری آنکھ لیٹ کھلی ہے تو بس میں راستے میں ہی ہوں۔ اوکے، جلدی سے آؤ۔ وہ آفس میں پہنچی تو علینا اس کے ہی انتظار میں تھی۔ وہ شاید اسے کچھ بتانا چاہتی تھی لیکن زینب کو دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی۔ بائی دا وے، تم اتنا لیٹ کیوں ہو؟ اور یہ تمہاری آنکھیں اتنی سرخ کیوں ہو رہی ہیں؟ وہ کھوجتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ نظریں چرا گئی۔ ہاں، رات کو ٹھیک سے سوئی نہیں تھی اور اچھا، علینا نے بے یقینی سے اسے دیکھا مگر بولی کچھ نہیں کیونکہ سامنے سے ان کا ایم ڈی خاور آ رہا تھا۔ ان دونوں نے جلدی سے اپنی اپنی سیٹ سنبھال لی لیکن لنچ بریک تک وہ کوئی بھی کام نہ کر سکی۔ اس کا ذہن الجھا ہوا تھا۔ علینا نے اسے نوٹ کیا لیکن بولی کچھ نہیں۔ اس کی عادت نہیں تھی خواہ کھوجنے کی۔ لنچ بریک میں وہ دونوں کیفیٹیریا جا رہی تھی۔ وہ سیڑھیوں پر ٹھٹک کر رک گئی کیونکہ وہ ایم ڈی خاور حسن سے مہوئے گفتگو اوپر کی طرف آ رہا تھا۔ وہ جلدی سے اسے چھپنا چاہتی تھی لیکن عین اسی لمحے اس نے بات کرتے ہوئے اوپر کی طرف دیکھا۔ وہ اس لمحے کے لیے تیار نہیں تھی۔ زینب سلطان کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ وہ بھی کچھ لمحے ٹھٹکا لیکن اگلے ہی پل وہ پھر سے گفتگو میں مشغول ہو گیا تھا۔ گیٹ اسائڈ پلیز، کسی نے کہا اور گویا حواسوں میں لوٹ آئی۔ اس نے جلدی سے زینہ عبور کرنے کی کوشش کی اور اسی چکر میں وہ درم سے نیچے جا گری۔ جوتے کی ایڑی ٹوٹ گئی تھی۔ وہ شرمندگی سے سر بھی نہ اٹھا سکی۔ تکلیف سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اسے امید تھی کہ وہ اس کے پاس آئے گا لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ریلنگ کا سہارا لے کر جب وہ اٹھی تو وہ کہیں نہیں تھا۔ اس کی کہانی چھلنی ہو گئی تھی۔ وہ بیگ سنبھالتی ہوئی اٹھی اور ڈسپنسری چلی گئی۔ بینڈیج کروا کر جب وہ باہر نکلی تو وہ سامنے آ گیا تھا۔ بلیک 3 پیس سوٹ زیب تن کیے، آنکھوں پر سن گلاسز چڑھائے، اپنے اکھڑ اور مغرور انداز لیے اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی وہ بول اٹھا، مجھے پتا تھا تم ادھر ہی آئی ہوگی، کیسی ہو؟ اس نے نم پلکیں اٹھائی لیکن بولی کچھ بھی نہیں۔ ان 6 سالوں میں تم ذرا بھی نہیں بدلی، ویسی ہی ہو۔ وہ بات 6 سالوں کی کر رہا تھا لیکن احساس یہ دلا رہا تھا گویا 6 گھنٹوں بعد مل رہے ہوں۔ وہ بھی کہنا چاہتی تھی کہ تم بھی نہیں بدلے، ویسے ہی اکڑ اور غرور جوں کا توں ہے، لیکن زبان کا ساتھ نہیں دیا۔ میں نہیں جانتی کہ آپ کون ہیں۔ اس نے امڑ کر آنے والے آنسوؤں کو پیچھے دھکیلا اور دوسری جانب مڑ گئی اور وہ بھی اس پر ایک قہر برساتی نظر ڈال کر وہاں سے نکل گیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے اپنا سارا غصہ اسٹیئرنگ پر نکالا۔ میں ہی پاگل ہوں جو اس لڑکی کے پیچھے خوار ہو رہا ہوں۔ اس نے موبائل نکالا اور زینیا کو کال ملائی۔ ہیلو کی آواز سنتے ہی وہ بول پڑا، زینیا آپی، آپ کل مجھ سے کسی لڑکی کی بابت پوچھ رہی تھی۔ آپ اور امو جان جا کر بات کر لیں اور اس کے گھر والوں سے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے کال کٹ کر دی۔ زینب سلطان، اب تم خود مجھ تک آؤ گی۔ میں نے اپنی انا، غرور، سب کچھ پس پش ڈال کر تمہاری طرف بڑھا لیکن تم آج بھی 6 سال پہلے والی جگہ پر کھڑی ہو۔ زینب سلطان نے دوبارہ آفس جانے کے بجائے ہاسٹل کو نکل گئی کیونکہ وہ جانتی تھی اب کام تو وہ کوئی کر نہیں سکے گی، تو بہتر ہے کہ وہ دوسروں کی نظروں میں تماشا بننے کے بجائے ہاسٹل ہی چلی جائے۔ ارے زینب، تم نے نئے باس کو دیکھا ہے؟ یار کیا چیز ہے۔ زینب آج آفس آئی تو علینا اسے نئے باس کے بارے میں بتانے لگی۔ زینب کو تو ان باتوں کا کوئی انٹرسٹ ہی نہیں تھا۔ اس کا خیال تھا دنیا میں زرگام علی خان سے زیادہ خوبصورت مرد کوئی ہے ہی نہیں۔ علینا کافی دیر اس کی تعریفیں کرتی رہی اور پھر زینب کی عدم دلچسپی دیکھتے ہوئے خاموش ہو گئی، جو اپنے کام میں مگن فائل سیٹ کر رہی تھی۔ تبھی ایک ایم ڈی خاور حسین کے ساتھ زرگام علی خان اندر داخل ہوا۔ علینا نے اس کا بازو پکڑ کر اس طرف اشارہ کیا اور ساتھ ہی زیر لب بربرائی، نیو باس۔ اور زینب سلطان کی جو نگاہ اٹھی تو اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی
सनसनी दौड़ गई। जरगाम अली खान के साथ एक बेहद मॉडर्न लड़की उसके बाजुओं पर हाथ टिकाए आगे बढ़ रही थी। यार, इस डायन को देखो कैसे चिपक रही है, इसके साथ कावर हुसैन की बहन है। अलीना ने झुककर ज़ैनब के कान के करीब सरगोशी की और वो तीनों चलते हुए आकर ज़ैनब के कैबिन के सामने खड़े हो गए। एक हाथ पैंट की पॉकेट में घुसाए दूसरे हाथ से सिगार की कश ले रहा था। बात करते करते उसने नज़र उठाकर ज़ैनब सुल्तान को देखा, जो किन अखियों से उसे ही देख रही थी। वो 2 कदम चलकर ज़ैनब के करीब हुआ। आपका क्या नाम है मैम? जी ज़ैनब सुल्तान। उसकी आवाज़ में लड़खड़ाहट थी और उसके ज़ैनब सुल्तान कहने पर गुस्से से ज़रगाम अली खान की पेशानी सिलवटों से बढ़ गई। ओके, आपका क्या काम है यहाँ? जी, मैं एडिटिंग करती हूँ और साथ कभी कभार कुछ लिख भी लेती हूँ। इस हफ्ते का मैगज़ीन कवर आपने एडिट किया था? जी हाँ, वो एतमाद से बोली। देखिए मिस, क्या नाम है आपका? उसने एक्टिंग की और ज़ैनब ने दांत पीसे। उसका दिल चाहा सामने पड़ी सारी फाइल से उठाकर उसके सर पर दे मारे। जी ज़ैनब सुल्तान, उसने ज़ब्त के होंठ बढ़ते हुए जवाब दिया। देखिए मिस, आपने जो ये कवर एडिट किया है उस पर आपने बहुत ज़्यादा तेज़ रंगों का इस्तेमाल किया है। यहाँ अगर तहरीर सुर्ख के बजाय ब्लैक कलर में ही होती तो ये ज़्यादा अच्छी लगती। उसने एक जगह पर उंगली से इशारा करते हुए कहा, आप आज के बाद आप जो एडिट तैयार करेंगी वो पहले मुझे दिखाएंगी, फिर उसके बाद वो अप्रूव होगा। अंडरस्टैंड? यस सर, उसने चबा चबाकर लफ्ज़ अदा किए। ओके, फिर अभी आपके दिमाग में इस वीक के कवर के लिए एड्स हैं, वो लेकर आप मेरे ऑफिस में आ जाएं। जी सर। और वो मुस्कुराहट जब्त करता अपने ऑफिस में चला गया और रूम में इधर उधर टहलते हुए उसके आने का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर के बाद वो लैपटॉप उठाए अंदर चली आई। वो उसके सामने बैठ गई और लैपटॉप पर उसे कुछ डिज़ाइन दिखाने लगी। ज़रगाम ने अपनी सीट छोड़ी और उसकी सीट के पीछे आकर खड़ा हो गया। ज़ैनब को अपनी सांस रुकती हुई महसूस हुई। उसने थूक निगला और फिर से स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए कुछ दिखाने लगी। जब ज़रगाम ने उसके कान के पास झुकते हुए हाथ से बस स्क्रीन को टच करके कुछ पूछा और उसके लब उसके कान की लो से टकराए और लैपटॉप ज़ैनब सुल्तान के हाथ से नीचे जा गिरा, जिसे ज़रगाम ने बर्वक्त पकड़ लिया। क्या हुआ? कुछ समझ नहीं आ रहा क्या मैं समझा दूँ? ज़रगाम अली खान की शरारत से भरपूर आवाज़ से हवासों में खींच लाई। उसने बेसाख्ता अपने सामने रखा लैपटॉप बंद कर दिया। जी नहीं, मुझे सब समझ आता है। अच्छा, बेख्तियार हंस दिया। मसलन क्या क्या समझ आ गया आपको? लहजा ज़ोमाइनी था। मैं चलूँ? उसने खुद गुलामी के अंदाज में कहा और अपनी चीज़ें समेटने लगी। कुछ देर रुको ज़ैनब, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है, लेकिन मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। हमेशा की तरह उसने दिल की आवाज़ पर लात मारी। वो अपनी कहकर बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गए। ज़ैनब सुल्तान, मेरी बातों का जवाब देकर जाओ, वरना मैं अभी इस ऑफिस से तुम्हें अपनी बाहों में उठाकर ले जाऊंगा। और तुम जानती हो मैं ऐसा कर सकता हूँ। ये सिर्फ एक धमकी नहीं है। अगर तुमने इस कमरे से बाहर कदम रखा तो मुझे अपने साथ पाओगी। और पाँव पटकती वापस आकर सीट पर बैठ गई। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? उस रात जब मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे आने तक इस कमरे से कहीं नहीं जाना, फिर तुम क्यों भाग गई? आपने कहा था आप आकर मेरे बारे में फ़ैसला करेंगे। आपने ये नहीं कहा था कि मेरा इंतज़ार करना। मैंने आपको रोका भी था, अपनी अना को रोंद कर आपकी तरफ पेशकदमी की थी, लेकिन आप एक भी लफ्ज़ कहे बगैर चले गए। फिर मैंने सोचा कि इससे पहले कि आप मेरे नाम के साथ से अपना नाम हटा दें, मैं आपकी पहुंच से दूर चली जाऊं, ताकि कम से कम आपका नाम मेरे नाम से तो जुड़ा रहेगा। आखिर में उसकी आवाज़ में आंसू की नमी सी घुल गई। नाम तो तुम अब भी अपना ज़ैनब सुल्तानी कहलवाती हो, फिर बस निकाह नामे पर ज़ैनब ज़रगाम अली खान लिखा होने से क्या होता है? वो तंज़िया मुस्कुराई। कुछ और पूछना है सर? उसने नफ़ी में सर हिलाया और ज़ैनब सर झुकाए बैठे ज़रगाम अली खान पर एक नज़र डालकर बाहर निकल गई। जबकि ज़रगाम अली खान ने ऑफिस के एम्प्लॉय क्वाइफ वाली वेब खोली और ज़ैनब सुल्तान के नाम पर क्लिक किया। नाम ज़ैनब सुल्तान, वालिद या शौहर का नाम ज़रगाम अली खान, स्टेटस शादीशुदा। ज़रगाम अली खान के चेहरे पर एक अजीब सी चमक उभरी। उसने मुस्कुराते हुए जीनिया का नंबर डायल किया। जीनिया, आप ही मुबारक हो, आपकी भाभी मिल गई है। शहजादे, सच कह रहे हो? उसकी खुशी से चूर आवाज़ उसकी समातों से टकराई। बिल्कुल सच। उसकी आवाज़ में एक खटक थी। कब ला रहे हो उसे घर? बस पहले उसे मना लूँ, फिर लेकर आता हूँ। ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स। वो अपने काम में मगन थी। वो पूरी दिलजमी से अपना काम कर रही थी। वो ज़रगाम अली खान को मज़ीद बातें सुनाने का मौका नहीं देना चाहती थी।
تبھی وہ اسے اپنی طرف آتا دکھائی دیا اور اس کے ہر انداز میں اجلت تھی۔ وہ اسے دیکھ کر اسے نظر انداز کرتی ہوئی مزید تندہی سے کام کرنے لگی۔ وہ اسے مخاطب کرنے کی جگہ اس کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر عجلت میں بولا، زینب جلدی چلو، میرے ساتھ کچھ کام ہے تم سے۔ اس کی اس حرکت پر سب لوگ ان دونوں کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ سب کی نظر زرگام علی خان کے ہاتھ میں موجود زینب کے ہاتھ پر تھی۔ علینا نے حیران ہو کر دونوں کو دیکھا۔ سب کی نظر زرگام علی خان کے ہاتھ میں موجود زینب کے ہاتھ پر تھی۔ علینا نے حیران ہو کر دونوں کو دیکھا۔ زینب نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے درشتی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑایا۔ سر، ابھی آفس آورز ہیں، بعد میں آپ سے بات کرتی ہوں۔ زرگام علی خان غضبناک ہوا۔ زینب، زرگام علی خان، میں کیا کہہ رہا ہوں تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ یعنی اب کی بار اس نے اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ تبھی زینب نے بھی خود کو اس سے چھڑانے کی جدوجہد کی اور تبھی پاس پڑا ایک فریم نیچے گر کر چکنا چور ہو گیا۔ آفس میں سب لوگوں کو سانپ سونگھ گیا۔ اتنے دنوں میں وہ زرگام کو اتنا تو جان ہی گئے تھے کہ وہ غصے کا بہت تیز ہے۔ زرگام علی خان نے مٹھیاں بھینچ کر زینب پر ایک نظر ڈالی، جس کی آنکھ میں آنسو سے اس کے چہرے سے ہوتے ہوئے اس کی نظر اس کے پاؤں پر گئی، جہاں شیشے کا ایک ٹکڑا لگنے سے اس کا پاؤں خون سے رنگین ہو گیا تھا۔ وہ جھک کر اس کے پاؤں کے قریب بیٹھ گیا اور اس کا پاؤں اٹھا کر اپنے گھٹنے پر رکھتے ہوئے علینا کو فرسٹ ایڈ باکس لانے کے لیے کہا۔ سب لوگوں کے لیے یہ سین اب بہت دلچسپی والا تھا۔ ان کا نیا باس آفس کی ایک امپلائی سے آخر چاہتا کیا ہے؟ زینب کی ڈریسنگ کر کے وہ اٹھا اور اسے اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ زینب، امو جان ہاسپٹل میں ہیں، وہ تم سے ملنا چاہتی ہیں۔ کیا؟ اس کی بات پر وہ جلدی سے اٹھی، لیکن اتنی ہی تیزی سے واپس بیٹھ گئی۔ زرگام علی خان نے اپنے آس پاس سب کی چیم و گوئیاں سنی، جس میں دبی دبی سی ہنسی بھی شامل تھی۔ اس نے جہاں تک نظر پہنچتی تھی وہاں تک ایک کڑی نظر ڈالی۔ سب نظر چرا کر اپنے کام کی طرف متوجہ ہونے لگے۔ جب اس نے ہاتھ اٹھا کر سب کو متوجہ کیا، جی تو آج آپ سب لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ یہ جو زینب سلطان ہے یہ آفیشلی میری وائف ہے۔ ہماری شادی کو 7 سال ہو چکے ہیں، اس لیے آپ سب کو اتنا حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اب آپ سب لوگ حیران ہو کر ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، جبکہ زرگام علی خان نے جھک کر اسے باہوں میں اٹھا لیا تھا۔ اس کے اٹھانے پر زینب نے احتجاج کیا، لیکن اسے کہاں کسی کو سننی تھی۔ ہاسپٹل میں صفوان اور زینیا دونوں موجود تھے۔ زرگام اسے اٹھائے جب ہسپتال میں پہنچا تو زینیا نے اپنی ہنسی روکنے کے لیے منہ دوسری طرف کر لیا۔ اسے بینچ پر بٹھا کر وہ زینیا کی طرف مڑا۔ اپیا کہاں ہے امو جان؟ آپ نے کہا تھا کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ میں زینب کو لے بغیر نہ آؤں۔ دیکھیں میں اسے لے آیا ہوں۔ بتائیں نا کہاں ہے امو جان؟ اس کی خاموشی پر وہ اور پریشان ہو گیا، جبکہ زینیا نے اب اپنی ہنسی کنٹرول کرنا مشکل ہو گئی۔ زینب اور صفوان نے زرگام کی حالت دیکھ کر کہکا لگایا، جبکہ زینیا نے آگے بڑھ کر زینب کو گلے لگا لیا۔ ڈیئر بابی کہاں غائب ہو گئی تھی؟ ویسے بتاؤں امو جان بالکل ٹھیک ہے، وہ نہ ہم نے سوچا ویسے تو کیا پتا میرا بھیا تمہیں منانے کتنا وقت لگا دے، اس لیے ہم نے اس کے ساتھ چھوٹا سا مذاق کیا ہے۔ تو پھر بابی جان چلیں گے؟ زینب نے نظر اٹھا کر زرگام علی خان کو دیکھا اور اس کی جذبے لٹاتی نظروں سے گھبرا کر سر جھکا لیا۔ آج زینب کے گھر آنے کی پورے 7 دن کے بعد اس کا ولیمہ تھا، اور ان 7 دنوں میں زرگام کو زینب کی ایک جھلک بھی نہیں دیکھنے دی گئی تھی۔ زرگام نے بلو کلر کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس آج کی تقریب پر چھایا ہوا تھا۔ وہ بار بار اپنی کلائی میں بندھی گھڑی پر وقت دیکھ رہا تھا، اور پھر اس کا انتظار ختم ہوا۔ بلو کلر کے لہنگے میں جس پر گولڈن کام کیا ہوا تھا، مہندی سے سجے ہاتھ، کلائیوں میں بھر بھر کر چوڑیاں ڈالی گئی تھی، نفاست سے کیا گیا میک اپ زرگام علی خان کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ وہ پلکیں جھپکنا ہی بھول گیا تھا۔ زینب کے ساتھ علینا اور زینیا تھی۔ اسے اسٹیج پر اس کے برابر بٹھا کر زینیا زرگام علی خان کے پاس آئی اور اس کی پیشانی پر بوسہ لیا۔ زینیا کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ صفوان یا اس کے برابر آ کر کھڑا ہو گیا، اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا قلب مومن بھاگ کر زرگام علی خان کی گود میں بیٹھ گیا۔ ماموں کیا یہ ہماری مامی ہیں؟ وہ پرشوق نظروں سے زینب کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ جی بیٹا، زرگام نے جھک کر اس کے گال پر کس کرتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا؟ اس نے اچھا کو لمبا کھینچا۔ کیوں؟ کیا ہوا مامی، اچھی نہیں لگی؟
نہیں پیاری ہیں بٹ آپ سے زیادہ نہیں، اور اس کی بات پر سب کا جاندار کہکا ایک ساتھ گونجا۔ بیٹا یہ تو آپ اپنے ماموں سے پوچھیں کہ انہیں مامی کتنی پیاری لگتی ہیں، زینیا نے شرارت سے قلب مومن کو اپنی گود میں بٹھاتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر زینب کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ آ ٹھہری۔ وہ تو قلب مومن سے 100% متفق تھی، وہ جانتی تھی وہ شہزادوں کی آن بان والا شخص ہے، اسے تو کوئی بھی مل سکتی تھی، لیکن اس کے رب نے اسے زینب سلطان کی قسمت میں لکھا تھا۔ وہ اپنے رب کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا جس نے اس کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا کی۔ ولیمے کی تقریب سے وہ اسے لے کر سیدھا اپنے فارم ہاؤس کے لیے نکلا تھا۔ زینب سلطان سرشار سی اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی تھی، اور وہ تو ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ آج وہ ہر فکر سے، پریشانی سے آزاد ہو گیا تھا۔ وہ گزرے حال پل کا ازالہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے بیچ روڈ میں گاڑی روک دی اور مڑ کر پرشوق نظروں سے زینب سلطان کے سجے سورے روپ کو اپنے اندر اتارنے لگا۔ آج ایک راز کی بات بتاؤں؟ اس کی بات پر اس نے اپنی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا اور اگلے ہی پل پلکوں کی جالر پھر سے گرا دی، اور اس کی لو دیتی آنکھوں میں دیکھنے کی سکت نہیں تھی۔ پھر میں تمہیں بہت پہلے سے جانتا ہوں، تقریباً 12 سال پہلے سے، جب تم شاید نئی نئی کالج گئی تھی۔ میں نے ایک بار شہر سے گاؤں آتے ہوئے تمہیں راستے میں دیکھا تھا، تمہاری گاڑی خراب ہو گئی تھی اور تب میں نے تمہاری گاڑی ٹھیک کی تھی، لیکن تم ہوش میں ہوتی تو مجھے بھی دیکھتی، لیکن تمہارا شاید پیپر تھا اور تم اپنی کتاب پر جھکی تھی۔ تم نے تو تبھی میرا دل چرا لیا تھا۔ جب جرگے میں نے تمہارا نام لیا تو تم نے یہ نہیں سوچا کہ میں تمہارا نام کیسے جانتا ہوں؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں جانتا تھا۔ وہ مسکرایا تو اس کے گالوں کے ڈمپل گہرے ہوئے، اور زینب سلطان سوچنے لگی کیا کوئی مرد بھی اتنا خوبصورت لگ سکتا ہے، اور اس کے دل نے گواہی دی کہ وہ اس خوبصورتی میں ایک سحر ہے جس سے وہ کبھی بھی نہیں نکل سکتی۔ میں تمہیں دیکھنے کے لیے تمہارے کالج کے باہر کھڑا رہتا تھا، اور تمہاری وجہ سے میں نے اپنی کتنی ایک کلاسز بنک بھی کی تھی۔ جانتی ہو میں زینیا آپی کو بھی ساتھ لے کر آیا تھا، وہ تمہیں دیکھنے آئی تھی کہ وہ کون ہے جس کے لیے ان کا بھائی دیوانہ ہو گیا ہے، اور وہ اس کی باتیں سن کر حیران ہو رہی تھی۔ زرقام علی خان نے اس کے ٹھنڈے ہاتھوں کو اپنے نرم گرم گرفت میں لیا اور اسے اپنی باہوں کی گرفت میں لے کر اپنے قریب کیا اور اپنے لب اس کے سر پر رکھ دیے، جبکہ زینب سلطان نے سکون سے اس کے سینے پر سر رکھ کر آنکھیں موند لی۔ بادلوں کی اوٹ میں چھپا چاند بھی ان کے ملن پر مسکرا دیا۔ زندگی دکھ اور سکھ کا نام ہے، خوشیاں اور غم تو زندگی کے ساتھ ہیں، اور بہادری سے ان کا مقابلہ کرنے والا ہی زندگی کے میدان میں کامیاب ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ ناول پسند آئے گا۔ اگر ناول پسند آئے تو نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔